دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک ارسلان امان کا سلام۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک پاکستان کا دیوالیہ ہونے کے قریب تر معاملات پہنچ گئے ہیں۔ 93% there are chances that we may not survive this۔ 93% چانسز ہیں، توقعات ہیں کہ ملک پاکستان اپنے جو بیرونی قرضہ جات ہے ان کی ادائیگی وقت پر نہیں کر پائے گا، لیکن اس کے باوجود اس ملک پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہو رہے ہیں جیسے کسی کو اس ملک پاکستان کی پڑی ہی نہیں۔ اگر میں بات کروں 7,65,000 لوگ ان 8 مہینوں کے اندر اس ملک پاکستان کو خیر آباد کر گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ ملک پاکستان کے اندر ہمیں صرف آج آ کے 3 یا 4 چیزیں اور 4 پرابلمز نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے۔ جناب یہ ملک پاکستان کے اندر ہو اس طرح رہا ہے کہ ماضی کے اندر ریحام خان زلفی بخاری پر الزام لگاتی تھی کہ روز ویلٹ ہوٹل عمران خان نے بیچ دیا، عمران خان نے ملکی اثاثے بیچ دیے، عمران خان نے ملکی اثاثوں کا سودا کر دیا۔ عمران خان نے جو روز ویلٹ ہمارا ہوٹل تھا جس کو ہم نے $70 لاکھ قرضہ لے کر ہم نے جس کی بلڈنگ کو ریفربش کیا تھا، آج ہم نے جناب اس روز ویلٹ ہوٹل کو $68 لاکھ میں کسی قطری شہزادے کو بیچنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ تو مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ بی بی ریحام خان اس وقت بولیں گی یا ان کے منہ میں چھالے پڑ چکے ہیں، وہ اس پر بات کرنا گوارا نہیں کریں گی؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ روز ویلٹ ہوٹل کا معاملہ کیا ہے۔ جو لوگ اس کو تفصیلی طور پر نہیں جانتے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم نیکسٹ ویلاگ اس پر کر دیں، تاکہ آپ کی جو ہے نا نالج میں یہ بات، علم میں یہ بات لائی جا سکے۔ خیر، ایک آصف ایمان نام کی کوئی شخص ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ واشنگٹن میں بینک سے 70 لاکھ قرضہ لے کر اس کی رہائش کے لیے پاکستانی سفارت خانے نے ایک بلڈنگ لی تھی جس کو $68 لاکھ میں فروخت کرنے کی منظوری شہباز شریف کابینہ نے کی ہے۔ مخالفت کے باوجود اس نے خاطر خواہ نہیں لایا اور اس نے کابینہ کی بات نہ مانتے ہوئے اس کو بیچنے کی تیاریاں مکمل کر دی۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے میں یہاں امریکہ میں رائل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہوں اور اس بلڈنگ کو یہ تو 68 لاکھ کی بیچ رہے ہیں نا، وہ بندہ 10 ملین کے اندر لینا چاہ رہا ہے، یعنی کہ $100 لاکھ یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اب حالات چیک کریں، وہ بندہ ظاہری بات اپنا پروفٹ رکھ کے ہی لے رہا ہے، لیکن نہ، ہمیں مجال ہے شرم آئے اور مجال ہے ہمارے جو لفافہ اینکرز ہیں اس پر بات کریں، اور مجال ہے اس ملک پاکستان کے اندر کو مائک پکڑے اور باہر آ کے پوچھے حالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ بھئی کس منہ سے پوچھیں گے آپ لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خیر، باقی آج کل سارے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ ہمیں آرمی ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آرمی ایکٹ کی ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے تھی، بل کو پاس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جناب اب پچھتایت کا ہوت جب چڑیاں چکی کھیت۔ آگے آپ پریکاشنز لیں، اور باقی رہی بات کون اس ہوٹل کو بائی کر رہا ہے، تو آج آ کے شریف برادران کے تعلقات جو قطر کے ساتھ ہی ہیں، جو ان کو رسیدیں بھی دے دیتے ہیں، سٹیٹمنٹس بھی ان کے لیے دے دیتے ہیں، میدان میں بھی ان کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے حصے کی گالیاں بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ ابھی کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں۔ باقی پنجاب اسمبلی کی اپڈیٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں وہ ہم تک ابھی اپڈیٹ نہیں پہنچے۔ جب تک اپڈیٹس نہیں پہنچتے وقت سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جیسے ہمیں اپڈیٹ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔